بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ فضیلت نماز میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راوی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل فی جماعۃ تضعف علی صلاتہ فی بیتہ وفی سوقہ 25 درجہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی گھر نماز پڑھتا ہے، ایک بازار میں پڑھتا ہے، جہاں وقت ہو جائے نماز پڑھ لے، اور ایک آدمی وہ ہے جو چل کر مسجد میں باجماعت نماز پڑھتا ہے۔ باجماعت نماز پڑھنے والا آدمی 25 درجے فضیلت رکھتا ہے۔ گھر اور بازار، گلی کوچے میں یا خارج از مسجد نماز پڑھنا، ایک نماز کا ثواب ایک ہے، اور مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب 25 نمازوں کے برابر ہے۔ یہاں ایک لفظ ہے فی جماعت تضعف، جماعت المضاعف، اس کا معنی اینڈ پہ ہم بیان کرتے ہیں کہ علماء نے اس کا معنی کیا کیا۔ پہلے حدیث کا متن پڑھتے ہیں، اس کے بعد دو مسئلے پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی آدمی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، ثم خرج الی الصلاۃ، پھر نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو لا یخرجہ الا الصلاۃ لم یخطو خطوۃ الا وفعت لہ فیہا درجہ۔ جب انسان گھر سے اچھے طریقے سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے تو قدم قدم پہ اللہ ایک گناہ معاف کرتا ہے، اور اس کا ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اب جتنا گھر سے مسجد تک کا کسی کا سفر ہے، جتنے قدم اٹھتے جائیں گے اتنے گناہ مٹتے جائیں گے، اتنے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ دور سے چل کے آنے والے کے لیے تکلیف تو ہے، وہ دور سے آتا ہے، ایک مسجد کے بالکل قریب ہے، وہ جلدی سے اٹھ کے آ جاتا ہے۔ تو جو جتنے کم قدم اٹھتا ہے وہ اس کو کم درجہ ملتا ہے، جو دور سے چل کے آتا ہے اس کو درجے اتنے ہی بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ اتنے ہی مٹا دیے جاتے ہیں۔ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزْلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کام کس وقت تک ہوتا ہے؟ گھر سے چلا، فرشتے نے گناہ مٹانے شروع کیے، نیکیاں اور درجے بلند کرنا، لکھنا شروع کر دیا۔ یہ اس وقت تک سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے مسجد میں رہتا ہے۔ جب تک مسجد سے نکلتا نہیں ہے اس وقت تک فرشتے مسلسل یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اب کتنی دیر تک انسان رہتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہم صلی علیہ اللہم ارحم، اللہ کے فرشتے اس نمازی کے لیے دعا کرتے ہیں، ایک دعائے رحمت کرتے ہیں، اے اللہ اس پہ رحمت کی برسات کر دے، یا اللہ اس کے رحمت کی برسات کر دے، تیرے نام پہ نکلا ہے، تیری نماز کے لیے نکلا ہے، تجھے سجدہ کرنے نکلا ہے، الہی کرم کر دے۔ ولا یزال فی صلاۃ منتظر الصلاۃ، جتنی دیر تک انسان نماز کے انتظار میں ہوتا ہے یوں سمجھو نماز پڑھ رہا ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا نماز کے انتظار میں، فرشتے اس کے حق میں دعائے رحمت کر رہے ہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ ما لم یؤذ فیہ، فرشتے یہ دعا کرتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کی توبہ قبول فرما، یا اللہ اس پہ خاص کرم کر دے۔ یہ دعائیں مسلسل فرشتے کرتے رہتے ہیں۔ کب تک جاری رہتی ہیں؟ ما لم یؤذ فیہ وما لم یحدث فیہ، اگر آدمی بے وضو ہو جائے تو فرشتے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو ایذا دے دے، تکلیف دے دے۔ بس نماز پڑھنے آئے، نماز پڑھ لی، کسی کے ساتھ ایسا بول بولا اس کو تکلیف ہوئی، کسی کے ساتھ ایسی مذاق کر دی جو اس نے برا منایا تو اس کو تو تکلیف ہو گئی، زبان سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا اس کو تکلیف ہوئی، تب بھی فرشتے دعا کرنا چھوڑ دیتے، یا اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی کی تب بھی فرشتوں کی دعا ختم، یا آدمی بے وضو ہو جائے، جب بے وضو ہوتا ہے تو فرشتے دعا کرنا چھوڑ دیتے۔ اس کا مطلب ہے گھر سے وضو کر کے جب آدمی نکلتا ہے تو فرشتوں کی دعائیں، مغفرت، رحمت کی صدائیں اور اللہ کی طرف سے انعامات اور اس کی رحمت کی برسات
پھر نیکیوں کا مٹانے کا سلسلہ، درجے بلند کرنے کا سلسلہ، یہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ ہوتا ہے، اگر آدمی بے وضو ہو جائے تو پھر یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے، جب کسی کو تکلیف دیتا ہے تب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ یہ حدیث کا متن ختم ہوگا۔ اب اس پر دو باتیں۔ اس حدیث پاک میں ہم نے پڑھا جو آدمی باجماعت نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو 25 درجے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے تنہا نماز پڑھنے سے۔ ایک روایت میں آتا ہے 27 درجے زیادہ عطا کرتا ہے۔ اب دو حدیث، ایک میں 25 درجوں کا ذکر ہے، اس میں 27 درجوں کا ذکر ہے۔ اس کو علماء نے کئی معنی کیے ہیں، ان میں سے ایک معنی جو ہے وہ یہ ہے، اللہ پاک نے بالتدریج یہ مسائل بیان کیے۔ ایک وقت ایسا تھا 25 درجے ملتا تھا، ایک وقت ایسا ہے اللہ پاک نے 2 نمبر اور بڑھا دیے، اللہ پاک نے فرمایا ان کو 27 درجے عطا کر۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے انسان کا جیسا خلوص ہوتا ہے ویسا ثواب ہوتا ہے۔ کچھ باجماعت نماز پڑھنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا خلوص تھوڑا کم ہوتا ہے، ان کو 25 درجے ملتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا خلوص اور محبت و ادب بہت زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 27 درجے عطا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک معنی علماء نے یہ کہ جو میں نے آپ کو الفاظ پڑھ کے بتائے، حدیث پاک کے الفاظ ہے فی جماعت تضعف علی صلاتہ، گھر میں نماز پڑھنے یا بازار و تنہا نماز پڑھنے سے اس کی جماعت سے نماز پڑھنا جماعت المضاعف ہے، یہ عربی کا لفظ۔ علماء نے اس کا جو معنی کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب آدمی باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کی 25 درجے مضاعف عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تنہا نماز پڑھنے کی بنسبت جتنی اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب عطا کرتا ہے، اس کو 25 سے ضرب دی جاتی ہے، 25 بار اتنا ہی عطا کیا جاتا ہے۔ اگر یہ معنی کریں تو پھر اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تقریباً ایک نماز باجماعت کا ثواب جو ہے 3,54,54,432 درجے بن 3 کروڑ، پھر میں دوہرا دیتا ہوں، 35,54,432 درجے ایک باجماعت نماز با ادب پڑھنے سے ملتا۔ کتنا بڑا انعام اللہ کی بارگاہ، اور یہ اللہ کے بارگاہ سے امید کی جا سکتی ہے، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ جتنا اللہ پاک اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، الفت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انعام بھی اسی طرح کا۔ لہذا باجماعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ چھوٹا سا کام نہیں ہے، کروڑ ہا درجوں کا فضیلت اور درجہ انسانوں کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا